اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک پچھلی 2 ویڈیوز سے ہی ریلیٹڈ ہے، پین مینجمنٹ کے ہی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، فردر ایڈوانس لیول کے اوپر آج ہم نے انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ پچھلے 2 لیولز میں تو ہم نے بتایا کہ پین سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فرسٹ میں ہم نے پین گیٹ لیٹرل انہیبیشن تھیوری کی بات کی، اور سیکنڈ میں جو ہے ہم اسی تھیوری کو ہم نے اپلائی کیا ہائر سینٹرز کے لیول کے اوپر۔ اب اس سے فردر ایک لیول اوپر بھی پین کو مینیج کرنے کے لیے یا پین کو ود ہولڈ کرنے کے لیے طریقہ کار موجود ہیں۔ ان میں سے میں حوالہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی دوں گا، تاکہ ہم جو ہیں وہ دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کے بارے میں بات کر سکے سائنٹیفکلی۔ سنن ابی داؤد کی 198 نمبر حدیث ہے، جس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر صحابہ اکرام کا ذکر ہے کہ وہ ایک غزوہ کے اوپر جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے، اور اس میں پہرہ دار تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے ہوئے ان کو انیمی سائڈ سے ایک تیر آ کے لگا۔ تو نماز کے دوران انہوں نے نماز توڑی نہیں، بڑا تحمل کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس تیر کو کھینچ کے باہر نکال دیا اور نماز آگے پروسیڈ کرتے رہے۔ Then he was hit by a second arrow, then a third arrow, and he kept doing the same۔ اور نماز ختم کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کو پھر جگا کے بتایا کہ جی مجھے اس طرح تیر لگے ہیں تو میں زخمی ہو گیا ہوں، تو تم پہرا دو۔ تو دس از ون آف دا احادیث جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک انجری کازنگ سٹیمولس ملا ہے، جو کہ اصولی طور پہ جس کی تکلیف بہت زیادہ آپ کو ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو تیر لگا ہے، آپ کے جسم کے اندر جا کے کھبا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اسی طرح جیسے کہ آپ کو گولی لگی اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور یا آپ کو خدا نخواستہ کسی نے آ کے جو ہے وہ سٹیب کیا ہے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایون ایک دو اور جگہوں پہ حوالے یہ بھی تھے کہ صحابہ کرام میں اگر تیر لگے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی جب تک ہم نماز میں نہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو نکالنا نہیں۔ نماز کے دوران نکالتے تھے تو وہ بڑے آرام سے کھڑے رہتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ادروائز ان کو وہ پین پرسیو ہوتا تھا۔ پھر ایک حوالہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کسی کا انگوٹھا کاٹنا تھا یا کچھ کرنا تھا، تو اس میں بھی یہی پھر سے بات ہوئی تھی کہ جی جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو پھر کیجیے گا۔ تو what does نماز have to do with all of this and how do we explain this phenomena scientifically؟ پچھلے 2 ویڈیوز کے اندر بھی اگر آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ پراپرلی ہو گئی ہو تو یو وڈ ایکنالج دیٹ پین از ایکچولی ناٹ اے فزیکل اینٹی، اٹ از اے پرسیپشن آف نرو سگنلز اور نیورل اسٹیمولس فرام اینی ویئر ان دا باڈی۔ انجری کازنگ جو بھی اسٹیمولس ہوگا پین پاتھ وے سے آپ یہاں پہ پرسیو کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ پرسیو کرنا بند کر دیں کسی بھی طریقے سے، پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی اس طرح بات ہوئی تھی، اور آج کی بھی جو ہے ٹرانسینڈنس کے حساب سے حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ آپ نماز کے دوران یا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ میڈیٹیٹیو اسٹیٹس کے اندر ایک اسپیسیفک لیول آف ٹرانسینڈنس اچیو کرتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی میڈیکل زبان میں کہتے ہیں نیچرل ہائی۔ وہ ایک نیچرل ہائی کی فیلنگ ہے، یا وہ اس ایمان کی لذت کی فیلنگ ہے، وہ آپ کے رب کے ساتھ اس کنیکشن کی وہ ایک فیلنگ ہے، جو کہ ونس اگین اس چیز کو بھی پروو کرتی ہے کہ بدن جو ہے وہ سیکنڈری ہے اور روح جو ہے وہ پرائمری ہے۔ اگر آپ روحانی طور پہ کسی طریقے سے ہائر سیلف کے ساتھ یا ہائر لیول پہ کنیکٹ ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، تو آپ کو بدن کے اندر جو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی اس سے اس ٹائم کے لیے آپ پرسیو کرنا اس کو بند کر دیں گے۔ آپ کو وہ تکلیف اس ٹائم پہ اٹ ول اسٹاپ ایگزسٹنگ ان یور لائف فار دیٹ ٹائم۔ تو پین مینجمنٹ کے اندر ٹرانسینڈنس یا میڈیٹیٹیو اسٹیٹس، اور پرانے وقتوں کے اندر صحابہ کرام کی نماز میں خشوع و خضوع اتنا ہوتا تھا کہ وہ اس ٹرانسینڈنس کی اسٹیٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہوتے تھے نماز کے دوران۔ اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری بھی نمازیں اس طریقے سے ہو سکیں، شاید اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے وہ نماز قبول بھی ہونی ہے، یا ہمیں جو
وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کی مٹھاس اگر چکھی ہوئی ہو تو کبھی انسان واپس نہیں ہوتا. تو شاید ہم مسلمان بیچارے اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک وہ ایمان کی مٹھاس ہی نہیں چکھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایمان سے اس طرح جڑ جائیں جیسے کہ پرانے وقتوں کے مسلمان جڑے ہوئے ہوتے تھے. تو اللہ میں اس چیز کی بھی توفیق دے. اور میرا آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں, چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہے, جسمانی ہے, روحانی ہے, جذباتی ہے, نفسیاتی ہے, ذہنی جو بھی تکلیف ہے, اٹ از اے پرسیپشن, اٹ از ناٹ اے فزیکل اینٹیٹی. تو اگر آپ کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں ٹیمپریریلی بے شک, لیکن کم از کم آپ کو پین کلرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ اس شدت کی تکلیف جس شدت میں ایک انسان کو تیر لگتے ہیں, اس سے حضرت معاذ کا بھی واقعہ یاد کر لیں. اس ٹائم پہ بھی وہ دونوں نوجوان جب ابو جہل پہ پلے تھے تو ان میں سے ایک کا بازو کٹ گیا تھا, وہ لٹک رہا تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں کے نیچے دیکھ کے وہ بازو کھینچ دیا تھا. واٹ واز دیٹ اسٹیٹ؟ آلدو کہ وہ ایڈرینلن رش تھا, اور یہاں پہ ہم میڈیٹیٹو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈفرینٹ قسم کے ہائے ہیں, لیکن اس میں دونوں جگہوں پہ یہ چیز پھر سے پروو ہوتی ہے کہ دس از اے پرسیپشن, دس از ناٹ سم تھنگ وچ از فزیکل, اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ اے پین کلر وڈ ہیلپ یو ان ہیلنگ. تو آپ اس کو اوور کم تو کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے آج بھی بات کی اور پچھلی 2 مرتبہ کی بھی ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی. تو ٹیمپریریلی آپ اپنے پین کو ریلیف تو اس طرح کر سکتے ہیں, اور جو لوگ جتنے اچھے ہوتے چلے جائیں وہ اس طریقے سے اس پین کو دبا تو سکتے ہیں, لیکن اس پین کا جو کازیٹیو فیکٹر ہے اس کو آپ نے ان اینی کیس آپ کو اس کو کیٹر تو کرنا پڑے گا. تو ان ویڈیوز کو اس طریقے سے نہ دیکھیے گا کہ کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا پین ہے تو آپ اگر ان 3 طریقوں کے اندر بہتر ہو جاتے ہیں, پین گیٹ لیٹرل انہیبیشن تھیوری کو بھی آپ ماسٹر کر لیتے ہیں اپنی سیلف کے اوپر, اور ٹرانسینڈنس میڈیٹیٹو اسٹیٹس بھی آپ کی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ آپ وہ ہائر بینگ بن جاتے ہیں جس میں آپ پین کو جو ہے وہ وارڈ آف کر سکتے ہیں یا کیٹر کر سکتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین دس نیورونل سگنلز ہیو اسٹاپڈ, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو انجری ہوئی ہے دیٹ از گون. تو انجری جو بھی ہے اس کو کیٹر کرنا اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے, لیکن ٹیمپریریلی پین کلر سے بچ کے پین کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, یا فار انسٹنس اگر کوئی اینڈ سٹیج کوئی ڈیزیز چل رہی ہے جس کے اندر تکلیف بہت ہے اور یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ پین کو کس طرح ہینڈل کریں, یا آپ کو پتہ ہے فار انسٹنس بیک ایک کے میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, کمر کی درد ہوتی ہیں, ان کو اسپائن میں کہیں نہ کہیں پین ہوتی ہے, جنرل باڈی ایکس پینز ہوتے ہیں, ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو باڈی ایکس پینز کے ساتھ ہوتے ہیں, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو ڈفرینٹ قسم کے ایکس اینڈ پینز ہوتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اپنی جسمانی صورتحال کو جب تک کہ ان کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یا وہ ڈیزیز میٹر ہے وہ کیٹر نہیں ہو جاتا. ٹل دیٹ ٹائم یو کین پریکٹس آل دیز 3 تھنگس, کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے لیٹرل انہیبیشن یا پین گیٹ تھیوری کو پریکٹس کر لیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں, یا آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی میڈیٹیٹو اسٹیٹ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں, سو دیٹ یو کین کام ڈاؤن, یو کین ہیو اے پیس آف مائنڈ, یو کین گو آن ود یور daily life routine till the causative factor is resolved. So I hope this helps people who are in dire need of it. Thank you. Assalamu alaikum.